الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام شکر کے پہلو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنے کے کون کون سے ایسے مواقع ہیں جو ہم اپنے اس پروگرام کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین ٹاپک لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر بنے رہیے، انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کا شکر اس انداز پر بھی کرنا ہے، یہ بھی آج ہمیں پتہ چلے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت سی نعمتوں سے ہمارے رب نے ہمیں نوازا ہے، اور یہ نعمتیں جب بندہ حاصل کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کا احساس ہوتا ہے، انہیں محسوس کرتا ہے، تو یہ نعمتیں ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنے پر ابھارتی ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی حسین اور جمیل شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ہاں، اب باڈی پارٹس کی طرف اگر ہم نظر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ انسان کے جسم کی تخلیق فرمائی، اسے آنکھیں عطا کی، اسے کان عطا کیے، اسے زبان عطا کی، اسے ناک دی گئی۔ اس کے علاوہ ادر باڈی پارٹس پر بھی آپ غور کر لیں کہ یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے کہ جو چیز جتنے انداز پر ہونی چاہیے تھی وہ اسی کے انداز پر ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ اگر کسی کی ناک اس کے سائز اور اس کی لمبائی، موٹائی، اس کی چوڑائی جتنی ہونی چاہیے، اگر اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل اگر ہو جائے تو پھر وہ آدمی کیسا لگے گا؟ یا پھر یوں کہ جتنا اس کا سائز ہونا چاہیے اگر 50% اگر وہ آ جائے تب بھی وہ کیسا لگے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارے دیگر باڈی پارٹس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ رب نے تخلیق فرمایا ہے، لہٰذا اس بات کا ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ ہمارے رب نے ہمیں انسان بھی بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین خوبصورت جسم ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اپنی تمام مخلوق میں اشرف بنا کر پیدا کیا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج خصوصیت کے ساتھ انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بات کریں گے اپنے جسم پر، اور جسم میں ایک پارٹ کے تعلق سے، اور وہ ہے ہماری زبان۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر شاید وہی جان سکتا ہے جس کو بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ جی ہاں، جو گونگا آدمی ہے وہ زبان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وہ اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہوگی کہ کاش میرے منہ میں زبان تو ہے لیکن بولنے کی طاقت مجھے بھی مل جاتی۔ ہاں، اور یہ کہ اگر بالخصوص میں آپ کو اس پہلو کی طرف لے کر جاؤں کہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ، جس کے اندر
ان لوگوں کے درمیان دین کی خدمت کی جاتی ہے، انہیں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں فرائض اور سنتیں آداب وغیرہ یہ سکھائی جاتی ہے۔ اسپیشل پرسن سے مراد وہ لوگ ہیں جو ڈسیبل لوگ ہیں، نابینا ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اپاہج ہیں۔ تو اس طرح کے جو ڈسیبل لوگ ہیں، دعوت اسلامی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ۔ تو جب ان کے مدنی قافلے سفر ہوتے ہیں، جی ہاں، دعوت اسلامی ان گونگے بہرے اندھے اسلامی بھائیوں کے بھی مدنی قافلے سفر کرواتی ہے، اور وہ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو نیک بنانے، اپنے آپ کو بہتر بنانے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے 72 نیک اعمال کا جہاں رسالہ عطا فرمایا ہے، ایسے ہی یہ اسپیشل پرسنز کے لیے امیر اہل سنت نے بھی کچھ سوالات مرتب فرمائے ہیں۔ ان میں جو ہے نا ایک سوال یہ ہے کہ کیا آج آپ نے قرآن کریم کی زیارت کی؟ ایک رکوع کی، 2 رکوع کی، اس طرح جو ہے نا اس کے اندر سوال کیا گیا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، جب وہ قرآن کریم لے کر جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے اور قرآن کریم کی زیارت کرتا ہوگا، یا اس کے علاوہ وہ دیگر جو ہے نا نعت شریف سن رہا ہے، یا کسی اچھے انداز پر بیٹھا ہوا ہے، اچھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی اجتماع میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ نعت شریف سن رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی ان معنوں میں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے، مزید جو ہے نا اس آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے جو دل کے اندر محبت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ہفتہ وار دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے جس میں سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ڈسیبل لوگ ہیں نا، بالخصوص میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے منہ میں زبان نہیں، یعنی بولنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال تو آتا ہوگا نا کہ کاش مجھے بھی اگر بولنے کی طاقت مل جاتی تو میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا، میں بھی قاری قرآن بنتا، میں بھی نعت شریف پڑھتا، میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتا، میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی زبان سے درود و سلام پڑھتا، میں بھی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا، میں بھی کسی کو برائی سے منع کرتا۔ تو پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان عطا کی اور بولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ اب اسی زبان کی اگر بات کی جائے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زبان سے ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں، جی، کہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، تیکھا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی جو ذائقے کھانے پینے میں استعمال ہوتے ہیں، تو زبان ان کا ذائقہ جو ہے نا یہ محسوس کرتی ہے، تبھی آدمی بڑے شوق سے کسی ڈش کو کھا رہا ہوتا ہے، کسی مشروب کو پی رہا ہوتا ہے۔ یہ زبان جو ہے نا گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے کام بڑے ہیں، ہاں، کہ یہ بولنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، اس کے علاوہ ذائقے کو بھی محسوس کرواتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ذائقہ ایک وہ چیز کا بھی ہوتا ہے کہ جب زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، تو میں یہ تیسرا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے میں جو ہے نا تیکھا، میٹھا، کڑوا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ بھی تیکھے ہوتے ہیں، ہاں، انداز بھی کڑوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا میٹھا انداز بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی جارحانہ انداز بھی کرتا، کوئی جہالت والا انداز بھی اختیار کر جاتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارک بڑا نرالا ہوا کرتا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی گفتگو کو اگر ہم دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی گفتگو کو دیکھیں، بزرگان دین کی گفتگو کو اگر دیکھیں، تو ان کی زبان سے بڑے اچھے الفاظ نکلتے، نیکی کی دعوت والے الفاظ نکلتے۔ اس کے علاوہ اور بھی وہ باتیں کہ اگر سامنے والا اگر سخت جملے کہتا تب بھی یہ اسے اچھے الفاظ میں رپلائی کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تاتاری قوم کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، تگودار خان، جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا۔ تو اس وقت ایک ولی کامل کسی علاقے میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ولی کامل کو الہام ہوا۔ کیا الہام ہوا؟ کہ تاتاری قوم کی طرف جائیں اور انہیں نیکی کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ جب وہ بزرگ تگودار خان کے محل میں تشریف لے گئے، اس نے جب ان بزرگ کو دیکھا
تو اس نے پہلی مرتبہ اسلامی سانچے میں ڈھلے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تھا کہ جن کے چہرے پر داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، سنت کے مطابق ان کا لباس ہے، تو ایسے شخص کو اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کو مسخری سوجھی، اور مسخرے پن میں جو ہے نا وہ بزرگ سے اس نے کہا کہ میاں یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اب بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، لیکن وہ بزرگ کا جو ریپلائی ہوا نا، وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے خالق کا، اپنے مالک کا ایک کتا ہی ہوں، اگر اس کی عبادت کرنے میں اور اس کو راضی کرنے میں اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں اچھا، ورنہ مجھ سے تو تمہارے کتے کی دم ہی اچھی۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ تگودار خان کو یہ لگا تھا کہ میں مذاق کروں گا، مسخری کروں گا، ان کا تھوڑا مزہ لیں گے نا، ٹائم پاس ہوگا، لیکن جب اس کو ریپلائی کچھ اور ملا تو پھر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا، اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ حضور آپ میرے مہمان ہیں اور آپ میرے محل میں فلاں کمرے میں آپ رہیں، اور میں آپ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بزرگ نے اس کو مہمان نوازی کا شرف عطا فرمایا، اس کے محل میں رکے رہے، روزانہ تگودار خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور پھر آخر کار چند دن گزرنے کے بعد وہ قوم جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی تھی، تاتاری قوم، ایک دن ایسا آیا کہ اس بزرگ کی انفرادی کوشش، ان کے میٹھے بول، ان کے اچھے الفاظ کی وجہ سے تگودار خان اپنی ساری قوم سمیت الحمدللہ عز و جل وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو زبان کا جو ہے نا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ زبان سے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی تیکھے ہوتے ہیں، وہ بھی اثردار ہوتے ہیں، اور پھر اس کا اثر جو ہے نا یہ سالوں سالوں بلکہ بعض صورتوں میں تو انسان کی آخری زندگی تک رہتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بہرحال اب آئیے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے، زبان کا ایک استعمال جو ہے نا بندہ اس کام کے لیے بھی کرتا ہے کہ ایک تو بات کرنے میں کر ہی رہا ہے، لیکن اس کا جو اصل مدعا ہوتا ہے، اس کا جو اصل پرپس ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، یعنی گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل کے اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں، دماغ میں جو سوچ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کا اظہار کرنے کا جو ذریعہ ہے نا وہ زبان ہی ہے۔ ہاں، اب آپ دیکھیں، آپ نے جو ہے نا ان ڈسیبل لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اشاروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، ان کے دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، ان کے دماغ میں کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ بیچارے زبان سے بول نہیں پاتے، ان کا مدعا بعض اوقات سامنے والا سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ اشارے سب کو آتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بعض صورتوں میں وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو انسان کے دل کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کے دماغ میں جو پیدا ہونے والی سوچیں ہیں، اگر اس کو لوگوں کے سامنے اگر بیان کرنا ہو تو وہ ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے ہماری زبان۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پھر ایسی قدرت بھی عطا فرمائی کہ وہ اپنی سوچ، اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے قلم کا بھی استعمال کرتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہی اللہ پاک نے ایسی عطا کی ہیں کہ اگر کسی کو اپنا مدعا بیان کرنا ہو، اپنا پرپس بیان کرنا ہو، تو وہ اپنی زبان کا یا پھر اپنے قلم کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن قلم کا استعمال جو ہے نا کافی تجربات کے بعد آتا ہے، لیکن زبان کا استعمال تو پھر پیدا ہوتے ہی جو ہے نا وہ زبان حرکت میں آ جاتی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا مدعا یہ ہے کہ اب اسے دودھ پینا ہے، اسے دودھ کی حاجت ہے اور اسے بھوک لگ رہی ہے، تو بچہ رو کر جو ہے نا وہ اپنی زبان سے، اپنی آواز سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے دودھ پلایا جائے، میرا مدعا پورا کیا جائے۔ تو زبان انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی آخری سانس تک وہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب باری آتی ہے کہ اس کا استعمال پیارے ناظرین ہم کیسے کر رہے ہیں، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس کو مفید کاموں میں استعمال کر رہے ہیں یا اس کو نقصان والے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں یا اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ آج کل جو ہے نا ہمارا ایک نظریہ ایسا بھی بن گیا ہے، بالخصوص اگر میں ایک ینگسٹ لوگوں کی، اگر نوجوانوں کی اگر بات کروں، تو وہ یہ کہ
گپ شپ کے نام پر نا بہت سارا ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، بولے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نا، یعنی کہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو بس اب ٹائم پاس کرنا ہے، کیا کر رہے ہو، بولے گپ شپ کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے نا کسی کی کو وائس بھیجی جا رہی ہے، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے تو کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہنسی مذاق میں اپنے اوقات کو گزارا جا رہا ہے۔ تو پیارے ناظرین یاد رکھیے، اس طرح کا کام کرنا انسان کو کم از کم دو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے کہ تمہارے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، یعنی ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو جو ہے نا وہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں باس پرس ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اچھے الفاظ تھے، نیکی کی دعوت دی تھی، کسی کی بھلائی والے کاموں میں مشورہ دیا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ پاک اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے گناہوں بھری باتیں کی تو پھر گناہوں بھری باتوں پر سزائیں۔ اس کے علاوہ جو گپ شپ کی اگر بات کریں تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کے جو ہے نا بے جا تبصرے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں دوست ایسا ہے، اس کے گھر والے ایسے ہیں، یا فلاں ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، ان کے سارے گھر والے ایسے ہیں۔ تو پھر کوئی جو ہے نا گھر میں بیٹھ کر اپنے سسرال کی باتیں کر رہا ہو تو ان کی برائیاں، اگر معاذ اللہ غیبتیں وغیرہ اگر ہو رہی ہوں تو یہ سارے گناہوں بھری باتیں ہیں۔ کبھی پولیٹیکل باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں پولیٹیشین ایسا تو فلاں ایسا تو فلاں ایسا، یا پھر اس کے علاوہ جو مشہور لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ تبصرے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ہیرو ہیروئنس کی بات لے لیں، یا کسی کھلاڑی کی بات لے لیں، یا کسی فیشنیبل آدمی کی بات لے لیں، یا کسی فیشن ڈیزائنر کی بات لے لیں۔ تو اب ان کے اوپر جو تبصرے کیے جاتے ہیں اس پر بندہ جو ہے نا غور کرے کہ ان پر تبصرے کرنے کا میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا ان پر تبصرہ کرنے، ان پر گفتگو کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان سے متعلق گفتگو کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ تم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے کہ تمہارے پاس ایک محافظ اس کے لکھنے کے لیے تیار نہ بیٹھا ہو۔ تو ہمارا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر گناہوں بھری بات تھی تو اس پر سزا ہوگی، اور اگر فضول بات تھی تو فضول بات کا ایک نقصان یہ ہے کہ جتنی فضول باتیں کی ہیں قیامت کے دن اتنی دیر تک جو ہے نا وہ 1.25 میل سورج کے نیچے کھڑا رہنا پڑے گا۔ ہاں، تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، بھوک پیاس رہے گی، نہ کوئی چیز کھانے کے لیے دی جائے گی، نہ کوئی پینے کے لیے دی جائے گی۔ تو بندہ غور کرے کہ میرے نازک پن کا عالم یہ ہے کہ اگر گرمی کا موسم آ جائے تو ایک گرم پتھر پر میں اپنے پیر نہیں رکھ سکتا، تو قیامت کے دن جو ہے نا گھنٹوں گھنٹوں کی ہوئی باتوں کی وجہ سے میں تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر اور 1.25 میل سورج کے نیچے کیسے کھڑا رہ پاؤں گا؟ تو قیامت کے دن جو ہے نا فضول باتوں کا بھی یہ نقصان ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک نقصان، میں نے 2 نقصان بتائے نا آپ کو، تو آخرت کا نقصان تو یہ ہوا کہ اگر گناہوں بھری بات کی تھی تو پھر وہاں سزا بھی ہوگی، اور اگر فضول بات تھی تو اس کا نقصان یہ کہ میدان قیامت میں ایک لمبے ٹائم تک جو ہے نا اس کی وجہ سے کھڑا رہنا پڑے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹائم کی ویلیو جو ہے نا کتنی ہے، آج بھی بڑی ویلیو ہے، کل بھی بڑی ویلیو تھی، اور آنے والے کل میں بھی بڑی ویلیو رہے گی۔ لہٰذا اپنے ویلیویبل ٹائم کو ویسٹ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ اپنے ویلیویبل ٹائم کو اگر ضائع کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ گزرا ہوا وقت جو ہے نا دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ بھائی ٹائم پاس کر رہے تھے، ایسے ہی کوئی کام نہیں تھا۔ تو بھائی اگر ٹائم پاس کرنا ہی تھا تو پھر کوئی ایسا کام کر لیتے کہ ٹائم پاس کی جگہ پر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے، اپنے رب کے کلام سے جو ہے نا لطف اندوز ہوتے، اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرتے، کوئی نعت شریف سن لیتے، کوئی جو ہے نا علم دین حاصل کر لیتے، کچھ مسائل سیکھ لیتے، کسی عالم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کے پروننسیشن کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے۔ ٹائم پاس کرنے کی کیا حاجت ہے؟ بعض اوقات تو ایسے بھی لوگ دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے
کہ ٹائم پاس تو گھنٹوں گھنٹوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے ٹائم سے کہاں تھے، گھر کا فلاں سامان لے کر آنا تھا، مارکیٹ جانا تھا، والدہ کو لے کر جو ہے نا وہ ہاسپٹل جانا تھا یا کسی ڈسپنسری میں جانا تھا، ایسے ہی ایک سردی بخار ہو گئی تھی، ڈاکٹر کو دکھانا تھا، اور گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نا ہم مصروف رہیں تو نہ گھر کا کام ہو رہا ہے، نہ فکر آخرت ہو رہی ہے، نہ نیکیاں کر پا رہے ہیں، بس ٹائم پاس بھی ہو رہا ہے، دنیا کا بھی لاس ہو رہا ہے اور آخرت کا بھی لاس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک اور بات کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بہت سے پارٹس ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن آنکھ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو رسائی ہے نا وہ دیکھنا اور شکلوں کو پہچاننا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی ہے۔ کان سننے کی حد تک جو ہے نا وہ اس کا دائرہ ہے، لیکن زبان کی اگر بات کی جائے تو زبان جو ہے نا انسانی جسم کے اندر اتنی اہمیت کا یہ حامل ہے کہ یہ زبان ہی ایسا عضو ہے جس کا دائرہ اختیار بڑا وسیع ہے، ہاں بڑا پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح زبان خیر کے میدان میں دوڑ سکتی ہے، اسی طرح شر کے میدان میں بھی جو ہے نا بڑا ادھم مچا سکتی ہے، یہ بڑا خطرناک دوڑتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ علماء کے آپ بیانات سنیں تو یہ خیر پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہے، خیر والی بات کی جا رہی ہے، اچھے بیہیویئر والی بات کی جا رہی ہے، اچھے کلچر والی بات کی جا رہی ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے والی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے شر نکل رہا ہوتا ہے اور وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر کہیں پر جو ہے نا فتنے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح زبان جو ہے نا یہ خیر کے میدان میں دوڑتی ہے، ایسے ہی شر کے میدان میں بھی بڑا ادھم مچا رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے زبان کو قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر زبان کو قابو نہ رکھا جائے تو ہنستے بستے خاندان جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ نوبت جو ہے نا وہ قتل و غارت گری تک آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کھیل زبان ہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو زبان کو قابو میں رکھتا ہے نا وہ پھر شیطان کو کہیں نہ کہیں اس کا مقابلہ کرنے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر زبان کو قابو نہ رکھے تو پھر شیطان بھی اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ زبان جو ہے نا یہ شیطان کا یہ بڑا ہتھیار ہے۔ اگر اس کا وہ صحیح استعمال کرنا اگر سیکھ جائے تو شیطان کا مقابلہ کرنا سیکھ سکتا ہے، شیطان کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر زبان کے درست استعمال کو اگر وہ سیکھ نہ پائے اور اس کا درست استعمال بھی نہ کرے تو پھر وہ شیطان کے ہاتھوں برباد بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زبان کو جو ہے نا شریعت کی لگام لگانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں اب ہم غور کریں، میں اپنے آپ پر غور کروں، آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ شریعت نے مجھے کن الفاظ کے بولنے کی اجازت دی ہے اور کن الفاظ کو بولنے سے منع کیا ہے۔ اب جیسے شریعت نے مثال کے طور پر جھوٹ بولنے سے جو ہے نا ہمیں منع کیا، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، چغلی کرنا حرام، عیب جوئی کرنا حرام، الزام تراشیاں لگانا جو ہے نا اس کی اجازت نہیں، بہتان لگانا یہ حرام، ٹھیک ہے، یہ سارے کام شریعت نے منع کیے نا۔ اب اگر بندہ آپ غور کر لیں کہ ان چیزوں سے اپنی زبان کو اگر روک لے تو کیا ہماری سوسائٹی ایک پیسفل سوسائٹی نہیں بن سکتی؟ خاندان کی لڑائیاں، جھگڑے، نا اتفاقیاں اور دل کے اندر پیدا ہونے والی برائیاں یہ دور نہیں ہو سکتی؟ ہماری محبتوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا؟ ہم ہنسی خوشی آپس میں سارے رشتہ دار مل کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے؟ کسی فنکشن کو بہترین انداز میں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ ہاں غمی کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں مل سکتا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کی واقعی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو الحمدللہ عز و جل اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ لہٰذا اصل ہمارا ٹاپک ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں زبان کی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس سے ہم کھانے پینے میں، مشروبات میں ذائقہ محسوس کرتے ہیں، اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ یہ ذائقہ کیسے ہمیں محسوس ہوتا؟ اس کے علاوہ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم اپنے دل کی باتیں لوگوں کے سامنے کیسے بیان کرتے؟ اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب کے سامنے کیسے بیان کرتے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کا ارادہ ہے، کیا آپ کا پرپس ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا نا۔ اس کے علاوہ زبان سے جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کا پڑھنا، اس کے علاوہ پیارے آقا پر درود و سلام
کی جو ہے نا کثرت کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اپنے بچوں کی اچھے انداز پر تربیت کرنا۔ ہاں، اس بات پر بھی غور کریں، اگر وہ ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو اب آپ غور کریں کہ آپ اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے چھوٹوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ انجانے میں جو ہے نا بولے بھائی کہ وہ پڑوسی کیا کر رہے تھے دیکھ کے آؤ، وہ کیا کہہ رہے تھے سن کے آؤ، جوائنٹ فیملی ہے تو پھر جو ہے نا چچا کیا کہہ رہے تھے، پھوپھی کیا کہہ رہی تھی، تو فلاں کیا کہہ رہے تھے، تو یہ ان کی باتیں کیا ہو رہی تھی۔ تو یہ بچوں سے پوچھنے کا بھی تو ایک انداز ہوتا ہے نا فیملیز کے اندر۔ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے انداز سے اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی بہترین نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے گونگا نہیں پیدا کیا، میرے رب نے مجھے زبان کی نعمت عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر نعمت صرف وہی نہیں کہ دولت ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، تو کیا یہ صرف یہی نعمت ہے؟ نہیں، صحت ہونا بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ان میں تمام باڈی پارٹس کی اگر بات کی جائے، ایک باڈی پارٹ بھی اگر ہمارا خراب ہوتا ہے نا تو اس پر کروڑوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں لوگ، ہاں پھر بھی علاج نہیں ہو پاتے، لوگ سالوں سے جو ہے نا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، مہینوں مہینوں ان کے علاج چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین ہر وقت جو ہے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ مزید میں کچھ احادیث کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ بولنے کی جو ہے نا کہیں پر بھی وہ کوئی اتنی فضیلت بیان نہیں کی گئی، ایسے ہی جیسے ٹائم پاس گپ شپ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے نا، اسلام نے اپنے متبعین کے لیے، یعنی اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے اسلام نے بڑی پیاری رہنمائیاں کی ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اگر آپ کو سکسیس ہونا ہے، نجات یافتہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، یعنی سرخرو ہونا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، تو پھر اپنی زبان کو لگام لگانا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آپ کو بتاؤں کہ ابو منصور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ خاموشی حکمت ہے، لیکن اس کے کرنے والے یعنی خاموش رہنے والے کم ہیں۔ ہاں، آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اگر دوستوں کی اگر بات کی جائے تو ہمیں وہی دوست اچھے لگتے ہیں جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بولے یار نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بولے کیوں نہیں بیٹھنا، بولے کچھ بولتے ہی نہیں ہے۔ بھائی نہیں بولتا تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کو خاموش طبیعت دیکھو نا کہ وہ بہت کم بولتا ہے تو اس کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں؟ کہ کم بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، زیادہ بولنے والا حکمت والا نہیں ہوتا، وہ حماقت کرنے والا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ تو جو ہے نا وہ آپ کو بھی پریشانی میں ڈال دیتا ہے بولنے والا۔ لیکن جو خاموش طبیعت آدمی رہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم خاموش لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، ہم تو بولنے والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ٹائم پاس کی عادت ہو گئی یا ہمیں گپ شپ کرنے کی عادت ہو گئی۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ اور تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، یعنی گھر سے باہر مت نکل، اور اپنی غلطی پر ندامت کے آنسو بہا۔ یعنی اب یہاں اس میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا، یعنی کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، کتنی پیاری تربیت پیارے آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ آج ہم بغیر ضرورت کے جو ہے نا چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں،
اگر عمر رسیدہ افراد کی بھی اگر بات کی جائے تو کچھ سوسائٹیز کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسا انداز ہوتا ہے کہ بھائی دوپہر کے کھانے کے بعد سارے کے سارے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں اب وہ گھر میں ہے نا، ان کی کوئی جاب نہیں ہے یا کوئی کاروبار نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے ان کا، تو اب وہ سارے کے سارے ایک ہی عمر کے افراد بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ گپ شپ ہو رہا ہوتا ہے، ساری جو ہے نا خاندان کی باتیں، تو فیملیز کی باتیں، تو پھر پتہ نہیں اس میں کتنی غیبتیں ہوتی ہیں، کتنی چغلیاں ہوتی ہیں، کتنی الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، بوڑھوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس انداز کو جو ہے نا وہ ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں کہ میرے رب نے مجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک اور روایت جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور بڑی نالجبل جو ہے نا یہ بات ہے، اور ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک کسی مقام پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے نا آپ کے دو چار کچھ بچے آپ کے پاس آئے اور آ کر جو ہے نا وہ انہوں نے عرض کی کہ ابا جان، ہم سارے بہن بھائی یہ سب جو ہے نا مل کر آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں اور آپ بالکل الگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی ہم سے کچھ باتیں کیجیے، ہمیں بھی کچھ بتائیے۔ تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی سارے بچے ہیں سب کو جمع کر لیا جائے۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے، بڑی نالجبل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ سارے بچوں کو جمع کیا جائے، تو آپ کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سب ملا کر کے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سارے قبیلے، آپ کے بچوں کی تعداد یہ 40,000 کی تھی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 40,000 بچے جب جمع ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اب ان کی تربیت فرمائی اور انہیں نصیحت فرمائی۔ اب نصیحت کس کو کی ہے؟ اپنے بچوں کو۔ تو ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ کیا وعدہ لیا ہے؟ وعدہ یہ لیا ہے کہ اے آدم، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، گفتگو کم کرنا۔ کب تک؟ جب تک تم دوبارہ میرے قرب میں یعنی جنت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اب آپ غور کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کی جائے، گفتگو کم کی جائے، اور یہ وہ ذات ہے نبی کی کہ جن سے گناہ امپاسبل ہے، یہ گناہوں سے معصوم ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے گناہوں سے۔ تو اب ایسی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ لیا ہے تو میں اور آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمیں جو ہے نا اس کو پورا کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ نے یقیناً ہمیں یہ زبان کی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان دنیا کے اندر بھی ہمیں پریشان کر کے رکھے، لوگ روٹھ جاتے ہیں، منانے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں، اپنی زبان سے ایسے الفاظ ہی کیوں نکالیں کہ جس سے ہمارے رشتہ دار روٹھ جائیں، دوست و احباب پڑوسی روٹھ جائیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اگر بات کروں تو ہماری زبان کے غلط استعمال سے کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس زبان کی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کیجئے، اور شکر کا بہترین طریقہ اگر اینڈ میں آپ کو عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اس زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی عادت بنائیے، اس زبان سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے، اس زبان سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیجیے، اس زبان سے لوگوں کو برائی کرتا اگر دیکھیں، اللہ نے آپ کو وہ قدرت، ایتھارٹی اگر عطا فرمائی ہے تو اس زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کیجیے، آپس میں سلام کیجیے، مسکرا کر گفتگو کیجیے، ہاں سخت جملے کا بھی اچھے انداز پر رپلائی کیجیے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو دنیا میں لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہم اس زبان سے ہم پر احسان کرنے والوں، ہم پر بھلائی کرنے والوں، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں، لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے رہیں، اپنے رب کا بھی شکر ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔
ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی آئندہ ایپیسوڈز میں بھی ہم مزید اپنے جسمانی اعضاء کے حوالے سے یعنی باڈی پارٹس کو لے کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ کریں گے۔ کنٹینیو ہمارے اس پروگرام میں بنے رہیے، ہر ایپیسوڈ کو توجہ کے ساتھ دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ علم دین کے مدنی پھول سننے، سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو عمل کی سوغات بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔